بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے سبق، جو آج کل ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کی نظم جواب شکوہ۔ باند نمبر ہم آج پڑھیں گے 9۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں اللہ کی زبان میں، کیا کہا کہ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور۔ تو کہتا ہے کہ ہمیں اے اللہ تو نے صرف حوروں کے وعدے پہ رکھایا ہوا ہے۔ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کوئی شکوہ بھی کرے تو اس کو عقل مندی سے بات کرنی چاہیے، اس کے اندر شعور ہونا چاہیے، بہتر سوچ ہونی چاہیے۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور۔ دنیا بنانے والے کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، وہ ہے عدل۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو اس دنیا کو بنانے والا ہوں، میری جو سب سے بڑی قانون ہے، قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ مسلمانوں تمہارا آئین ہی کافر ہو گیا ہے، تمہارے قوانین ہی تم نے تبدیل کر لیے ہیں، تم نے اپنی ذات کو کافروں کی مانند ڈھال لیا ہے، تم نے قوانین جو اسلام کے تھے ان کو اپنی مرضی سے کفر کے قوانین میں تبدیل کر لیا ہے، اور کہتے ہو، شکوے کرتے ہو کہ تو نے اللہ ہمیں حور نہیں دی، اور حوروں کے نہ ملنے کے شکوے کرنے والے مسلمان، تو نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کیا تو اسلام جو دین ہم نے دے کے بھیجا، جو سیدھا راستہ، تو اس پہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، اور تم تو حوروں کے چاہنے والے ہی نہیں، تمہیں تو جنت کی تلاش ہی نہیں، تم تو جنت کے متلاشی ہی نہیں، تمہاری تو جنت میں جانے کی خواہش ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنتیوں کو، ہم ہر جنتی کو 70 حوریں عطا کریں گے، اور ان جنتوں میں وہ حوریں ہیں جن کو آج تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا، نہ کسی جن نے دیکھا نہ چھوا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا نہ چھوا۔ ہم ایسی خوبصورت حوریں ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو دیں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کہا تم میں تو حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہاں پہ تلمی استعمال ہوئی، صنعت تلمی۔ جلوہ طور، طور پہاڑ کا نام ہے، طور کی روشنی، طور کا نور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ۔ آپ کوہ طور پہاڑ پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی سعودی عرب کے ایک مقام پہ وہ پہاڑ موجود ہے۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے پیغمبر تھے، محبت، اللہ اپنے سارے نبیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، کیونکہ آج بھی ہمارے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ رب کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہا اس دور میں بھی تھے جو کہتے تھے یہ بت ہمارا خدا ہیں، سورج ہمارا خدا ہے، چاند ہمارا خدا ہے، کوئی طاقتور انسان ہے تو وہ ہمارا خدا ہے۔ تو کہا اے اللہ تو مجھے اپنی ذات دکھا دے تاکہ میں اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھا سکوں اور کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو رب رحیم نے کہا کہ موسیٰ تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، تیری بینائی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے، اس لیے تم اس کام کو رہنے دو۔ جب زیادہ کیا اصرار، اللہ نے کہا سامنے والے پہاڑ پہ بیٹھو، میں اپنے معمولی سی تجلی، معمولی سا نور، معمولی سی روشنی کوہ طور پہ پھینکوں گا، اگر تو نے وہ برداشت کر لی تو میں تجھے اپنی ذات دکھا دوں گا، ورنہ تم اگر برداشت نہ کر سکے تو پھر تم میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے، میری ذات تو سراپا نور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، سامنے والے پہاڑ پہ بیٹھ گئے۔ اللہ نے کوہ طور پہ اپنی معمولی سی تجلی پھینکی، ہلکی سی روشنی پھینکی، تو کوہ طور جو ہے وہ جل کے کوئلہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، وہ تجلی برداشت نہ کر سکے۔ اس واقعے پورے کی طرف یہ جلوہ طور کی جو ٹرم استعمال کی، جلوہ طور کی جو صنعت استعمال کی، یہ صنعت تلمیح کہلاتی ہے، اشارہ کرنا کسی واقعے کی طرف، پرانے کی طرف، داستان کی طرف، قصے کی طرف، حدیث کی طرف، سنت کی طرف، کسی واقعے کی طرف تاریخی حوالے سے۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے، تو اس یہاں پہ استعمال ہوئی صنعت تلمیح۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کیونکہ شکوہ میں اقبال نے یہ بات کی تھی کہ اے اللہ، شکوہ کیا تھا کہ تو نے ہمیں حوروں کے صرف وعدوں پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ کفار کو تو نے یہاں دنیا میں ہی حوریں دے رکھی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، حوروں کو پسند کرنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے میں حوریں تو میں نے بنا رکھی۔ ان لوگوں کے لیے میری خواہش تھی کہ مسلمان میری عبادت کر کے جنت کا حصول کریں گے، جنت میں انہیں داخل کروں گا تو انہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو کہا کہ تم لوگوں نے تو مسلم آئین ہی تبدیل کر دیے، مسلم قوانین ہی تبدیل کر دیے، تمہاری جو حرکتیں کفار جیسی ہیں تو تم کس طرح حوروں کے حقدار ہو سکتے ہو۔ تشریح میں لکھیں گے نظم کا یہ بند بھی پچھلے بند کا تسلسل ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ شکوہ میں انہوں نے مسلمانوں کی جو شکایت اللہ سے کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حور و قصور کفار کو عطا کرنا اور مسلمانوں کے لیے محض حوروں کا وعدہ کرنا، یہ بند اسی کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے گلہ کیا ہے کہ ہمیں صرف جنت میں حوروں کے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ تمہاری ناسمجھی ہے، کیونکہ اگر کسی کو شکایت بجا نہ بھی ہو تو اس میں عقل و دانائی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو شروع دن سے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ قانون ہے کہ ہر ایک سے انصاف برتتا ہے، جو جیسا عدل کرتا ہے اسے اس کا ویسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ تو مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو قاعدہ قانون قرآن و سنت اور اصول دیے گئے تھے انہیں کفار نے اپنایا اور ان پر عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں ہی خوبصورت عورتیں اور عالی شان محلات مل گئے، اور چونکہ تم نے میرے بھیجے گئے قانون سے انحراف کیا اس لیے ان تمام کرامات سے محروم رہے۔ دیکھا جائے تو آج کے مسلمان بالکل ایسا ہی ہے جیسا اقبال نے اپنے اس بند میں بتایا ہے۔ جو کچھ مسلمان کو دین اسلام سے سیکھنا چاہیے تھا وہ غیر مسلم سیکھ رہے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بند نمبر 10، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ نشہ مے سے مراد ہے شراب کا نشہ۔ مے کے معنی شراب۔ تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اس سے بات ہم کرتے ہیں آگے چل کے۔ تو کہا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، یورش کے معنی حملہ اور تاتار کے معنی تاتاری، تاتاریوں کا حملہ۔ تاتاری وہ لوگ تھے جو آج کے موجودہ دور کے منگولیا کے رہنے والے تھے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو چین کے شمال مغرب میں نارتھ ویسٹ میں ایک ملک ملتا ہے جس کا نام ہے منگولیا۔ آج بہت بڑا وہ علاقہ ہے جہاں پہ منگول تاتاری قابض ہیں۔ چنگیز خان کا تعلق اسی منگولیا سے تھا، اس کے پوتے آگے بیٹا بقائی خان، اس کا پوتا ہلاکو خان، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کی میں اگر بحث میں پڑھ گئے تو ہمارا سبق رہ جائے گا۔ ان لوگوں نے ماورا النہر، ازبکستان، تاجکستان، کرغستان اور ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، آذربائیجان اور ازبکستان، یہ جو 4 ممالک ہیں یہ کہلاتا ہے ماورا النہر عربی میں۔ اسے کہتے ہیں مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ماورا النہر کہا جاتا ہے۔
اور یہاں سے گزرتے ہوئے ان علاقوں پہ قبضہ کرتے ہوئے ترکی کو رونتے ہوئے عراق کو بغداد تک ان لوگوں نے فتح کیا۔ ان کے حوالے سے بات ہے، عیاں کے معنی ہوتا ہے ظاہر۔ تو اقبال کہتے ہیں تاتاریوں کے حملے سے یہ بات ظاہر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ صنم خانہ کے معنی بت خانہ۔ کعبے کو صنم خانے سے، بت خانے سے کون مل گئے؟ پاسباں، محافظ۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ عصر نو سے مراد ہے نیا زمانہ۔ آج کا زمانہ رات ہے، تاریک ہے، تاریک زمانہ ہے۔ آج کے دور کو اقبال نے تاریک زمانہ کہا، اور کہا کہ دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تشریح میں ہم لکھیں گے علامہ اقبال نے نظم شکوہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور خوار ہونے کا گلہ کیا تھا، اور اس دور میں ایران بھی مغربی قوتوں کے زیر اثر تھا، انگریزوں کے زیر اثر تھا۔ اور اقبال چونکہ وطنیت سے زیادہ ملت کے وجود کا قائل ہے، وطنیت یعنی ایک جغرافیہ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، فرض کریں ہم ایک نقشہ بناتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، ادھر افغانستان ہے، اس کے یہاں ایران ہے، ادھر بھارت ہے، ادھر چین ہے، ادھر بحیرہ عرب ہے۔ وطنیت کا جو تصور مغربی مفکرین کے مطابق ہے، اس کے مطابق جو لوگ اس جغرافیے، اس لکیروں کے اندر رہتے ہیں، وہ سارے ایک قوم کا حصہ ہیں، وہ پاکستانی قوم کہلائے گی۔ جبکہ جو اقبال کا فلسفہ ہے یا اسلام کا جو فلسفہ ہے وطنیت کا، وہ یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اسلامی فلسفہ جو ہے، اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مسلمان کلمہ گو ہے، چاہے وہ یہاں رہتا ہے، بھارت میں رہتا ہے، چین میں رہتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے، ایران میں رہتا ہے، ترکی میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، دنیا میں اگر کوئی مسلمان کلمہ گو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، وہ مسلم قومیت کا حصہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حدود و قیود ہیں، جو حدود اربع ہے، اس سے مسلمان جو ہے وہ ماورا ہے، اور جہاں بھی کلمہ گو پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ یہ فلسفہ اقبال کا تھا، اور اسلام کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بند میں مسلمانوں کی ہمت بندھائی ہے کہ اے مسلمان، صرف ایک اسلامی مملکت ایران کے ختم ہو جانے سے اسلام ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کی مثال کو شراب کے نشے کی سی قرار دیا ہے کہ جس کو کسی پیالے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی پیمانہ کے معنی پیالہ ہوتا ہے۔ مے کا جو نشہ ہے، شراب کا جو نشہ ہے، اس کا پیمانے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، پیمانہ بے جان ہوتا ہے، یعنی جو پیالہ ہوتا ہے جس میں شراب پی جاتی ہے ڈال کے جام، اس پہ شراب کے نشے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا نشہ ہر برتن میں اثر کرتا ہے۔ یہی صورت ہے مسلمانوں کی بھی ہے کہ وہ کہیں بھی ہے وہ مسلمان ہی رہیں گے، اور یہ بات ہماری تاریخ سے ثابت ہے کہ جب چنگیز خان تاتار یا منگول، یہ بات میں نے شروع میں آپ سے کر دی کہ تاتاری وہاں کے رہنے والی قوم تھی، منگول ان کا وطن ہے، منگولیا آج بھی دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، نے بغداد پر حملہ کیا تو یہاں کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن جب تیمور مسلمان ہوا تو اسی کی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت یعنی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لیا۔ یہ بات میں تھوڑی تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ چنگیز خان منگولیا سے تھا، تاتاری تھا، اس کے 11 بیٹے تھے۔ بقائی خان اس کا ایک 11واں بیٹا تھا، اور بقائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ ان دونوں نے الگ الگ اوقات میں بغداد تک
جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے عظیم شہر سمجھا جاتا تھا، مسلمانوں کی سب سے بڑی اور عظیم یونیورسٹی وہاں پہ قائم تھی، وہاں تک کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ 86 لاکھ لوگ قتل کیے ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے 23 لاکھ 23 لاکھ جو لوگ ہیں وہ قتل کیے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی بربریت کا یہ عالم تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے فصلوں کو آگ لگا دیتے، مکان گرا دیتے اور جاندار چیزوں کو مار دیتے۔ یہ ان کے 2-3 شوق تھے، اور انہی شوقوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جہاں تک وہ لوگ گئے انہوں نے وہاں پہ بربریت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ بغداد کی یونیورسٹی جس وقت پوری دنیا میں ایک بہترین یونیورسٹی مانی جاتی تھی، انہوں نے اس یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے اس میں 2 لاکھ کے قریب نادر نسخے تھے کتابوں کے۔ اس زمانے میں اتنا جدید نہیں تھا نظام کہ کتابیں پھر چھاپ لی جائیں گی کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں یا اس میں پڑی ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، پھر پرنٹ ہو جائیں گی، فارورڈ ہو جائیں گی، کہیں سے مل جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قلمی نسخے، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے جو اس زمانے کے جید علماء نے اور اکابرین نے لکھے، ہلاکو خان اور چنگیز خان نے ان سب کو برباد کر دیا۔ علم کی سب سے بڑی تباہی اگر کسی نے کی ہے تو ان 2 لوگوں نے کی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے جب بغداد فتح کیا تو اس نے وہاں پہ کھوپڑیوں کا، لوگوں کی گردنیں اتار کے اس کو فٹ بال کی طرح استعمال کیا، کھوپڑیوں کو، اور کھوپڑیوں کے وہاں مینار بنائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مینار کے گرد 2 مہینے تک رقص و سرور کی محفلیں جاری رہیں۔ وہ خوشی منایا کرتا تھا کہ میں تاریخ میں ایک ایسے شخص کے نام سے حوالے سے لکھا جاؤں گا جس نے بے دریغ مسلمانوں کو قتل عام، انسانوں کا قتل عام کیا۔ اب جو اگلی بات ہے کہ کعبے کو صنم خانے سے پاسباں مل گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ تاتاری خاندان سے ہی امیر تیمور لنگ تھا۔ لنگ کے معنی لنگڑا، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتا تھا۔ تیمور اسی ہلاکو خان کی اولاد میں سے تھا، اور تیمور وہ شخص ہے جو مسلمان ہو گیا، اور یہ وہی تیموری ہیں جو وہاں سے ماورا النہر سے چلے افغانستان کو رونتے ہوئے ہندوستان پہ قابض ہوئے، جن کو ہم مغلوں کے نام سے جانتے ہیں۔ زہیر الدین بابر اس کا ایک بڑا نام ہے، اورنگزیب عالمگیر بڑا نام ہے، اس کے بعد ہمایوں ایک بڑا نام ہے، شاہ جہان ایک بڑا نام ہے، بہادر شاہ ظفر ایک بڑا نام ہے، بہت سے نام ہیں۔ تقریباً 1000 سال انہی تاتاریوں کی اولاد، امیر تیمور کی اولاد نے اس ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکومت کی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ وہ جو برباد کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا ہوا جب مسلمان ہو گئے، انہوں نے ہندوستان کی مسلمانوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ کعبے کی بھی حفاظت کی، اسلام کی بھی حفاظت کی، دین کی بھی حفاظت کی۔ اس لیے شاعر نے انہیں کہا ہے کہ صنم خانے سے، یعنی بت خانے سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو محافظ ہیں وہ مہیا کر دیے۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں، تم ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے نام کو پھیلانے کے مجاز ہو۔ اگر آج کا زمانہ ایک رات کی طرح ہے تو تم اس کے صبح کے وقت چمکنے والے ستارے کی مانند ہو جو دنیا کو ایک نئی سحر کی نوید دیتی ہے۔ آپ کو شاید یہ اندازہ نہ ہو، میں بتا دیتا ہوں۔ صبح کے وقت، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، اس وقت مشرق کی سمت سے ایک ستارہ چمکتا ہوا طلوع ہوتا ہے جو اس بات کی نوید ہوتی ہے کہ اس کے بعد تاریکی چھٹ جائے گی اور سورج طلوع ہو جائے گا۔ تو پرانے زمانے میں جو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ ستاروں کے، کیونکہ ستارے ایک جگہ قائم نہیں رہتے، ستارے حرکت کرتے رہتے ہیں سوائے ایک ستارے کے جس کو کہتے ہیں قطبی ستارہ۔ اگر آپ کا منہ صحیح کعبے کی سمت ہو، خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو، تو آپ کا جو دایاں کندھا ہے، اگر رات کو آپ کسی کھلی جگہ پہ، کسی کھلے میدان میں یا چھت کے اوپر کھلی جگہ پہ کھڑے ہوں، تو اگر آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو آپ کا جو دایاں کندھا ہے اس کی بالکل سیدھ میں آپ کو آسمان پہ ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے۔ اس ستارے کا نام ہے قطبی ستارہ۔ وہ واحد ستارہ ہے آسمان دنیا پہ جو حرکت نہیں کرتا، باقی سارے ستارے حرکت کرتے ہیں۔ دب اکبر ہے، دب اصغر ہے، کھتیاں بھی اس کو کہتے ہیں، ٹرائی اینگلز بھی کہتے ہیں، ٹرپل سٹار بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے ستاروں کے جھرمٹ ہیں جو آسمان دنیا پہ موجود ہیں، کہکشائیں موجود ہیں، سارے کی ساری حرکت کرتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں ان کی چالوں کو دیکھ کے، ستاروں کی چالوں کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کیا کرتے، راتوں کو لوگ چلا کرتے۔ دن میں آج جو ہماری سہولتیں حاصل ہیں، ہمارے ہاں جو سہولتیں موجود ہیں، بجلی ہے، اے سی ہے،
اس کے بعد بہت سارے ذرائع ہیں، ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی، اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، تو اس زمانے ستاروں کی چالیں دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے بات چیت ہے کہ وہ جو ستارہ جس کی میں نے بات کی وہ صبح ہونے کی نوید ہے، صبح ہونے کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ جو زمانہ اس وقت جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا، یہ زمانہ اس وقت یہ تاریکی کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت تھوڑی سی قلیل تعداد ایسی ہے، ایسے لوگوں کی قلیل تعداد موجود ہے جو لوگ اسلام کی لائی ہوئی تعلیمات پہ پوری طرح عمل پیرا ہیں، ورنہ عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ چکے، اسلامی تعلیمات کو کھو چکے، اسلامی تعلیمات کو بھول چکے۔ اس لیے کہا کہ آج تاریکی کا دور ہے، اور مسلمانوں کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، تو ہی اس کا وہ صبح نو کی جو نوید ہے، نئی صبح کی طلوع ہونے کی، نیا سورج طلوع ہونے کی جو نوید ہے، تاریکی کے ختم ہونے کی جو نوید ہے، وہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو ہی ہے، اور میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ تو ہی وہ ہستی ہے، تو ہی وہ شخص ہے، تو ہی وہ ذات ہے، تو ہی وہ ملت و قوم ہے جو اس رات کی، اس زمانے کی تاریکی کو دور کرنے پہ قادر ہے، اور تم دور کر سکتے ہو۔ 3 بند ہمارے بقایا رہ گئے، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے لیکچر میں یہ تینوں کے تینوں جو بند ہیں ان پہ سیر حاصل گفتگو کر کے ہم یہ نظم مکمل کریں، پھر ہم اس کی کریں گے انشاءاللہ مشق۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔